اب وہ کیا کہتے ہیں کہ کلیجہ تھام کر بیٹھو کہ باری سیر کی آئی، بارس علوم مہر علی، تصویر حضرت سیدنا بابو جی، بارس تحریک ختم نبوت، شارع علوم مہریہ، مبلغ اسلام، قاری القرآن، شاعر ہفت زبان، مبلغ علم و حکمت، مقرر علم و ادب، شناسائے بحر معرفت، غواص بحر معرفت، خطیب شیریں لسان، خطیب نکتہ بین و نکتہ بیان، عظیم قاری القرآن، خطیب علم و حکمت، مقرر علم روحانیت، خطیب علم تصوف، خطیب علم شریعت، خطیب علم طریقت، خطیب علم حقیقت، خطیب علم معرفت، خطیب علم روحانیت، مقرر بے بدل، یادگار اسلاف، شاعر ہفت زبان، جامع المعقول والمنقول، عظیم قاری القرآن، پیر طریقت، رہبر شریعت، زیر سجادہ نشین آستانہ عالیہ گولڑہ شریف، حضور قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ گولڑہ شریف، شہزادہ غوث الورا، 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 یادگار اسلاف، خطیب علم و حکمت، خطیب علم روحانیت، خطیب علم طریقت، خطیب علم تصوف، قاری القرآن، شاعر ہفت زبان، وارث علوم مہر علی، تصویر سیدنا بابو جی، تصویر سیدنا بابو جی، تصویر سیدنا بابو جی، وارث تحریک ختم نبوت، وارث تحریک ختم نبوت، وارث تحریک ختم نبوت، شاعر ہفت زبان، شہزادہ گولڑہ، حضور قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر۔ عزیزان گرامی، حضور قبلہ آپ دوستوں کے سامنے جلوہ گر ہو چکے ہیں، اس واسطے میں گزارش کروں گا دوستانوں کے آداب محفل کا خیال رکھو، اپنی اپنی جگہ سے بیٹھ جاؤ، انتظار دیاں گھڑیاں ختم ہو گئیاں، اور کچھ ہم میں سے جہاں والوں کو ملے یا نہ ملے، اور کچھ ہم سے جہاں والوں کو ملے یا نہ ملے، کم سے کم فقر کے آثار تو مل جاتے ہیں، اور ساقیے کوثر و تسنیم سے نسبت ہے نصیر، کیوں نہ دنیا میرے میخانے کے چکر کاٹے، اور ارے بادل کی طرح دھوم مچا کر اٹھا، سکتے میں بڑے بڑوں کو لا کر اٹھا، یہ کس کی معیت کا اثر ہے کہ نصیر تو بیٹھ گیا جہاں بھی چھا کر اٹھا، تو بیٹھ گیا جہاں بھی چھا کر اٹھا، ہوا سارے جہاں میں بول بالا غوث لازم کا، حقیقت تو یہ ہے رتبہ ہے اعلیٰ غوث لازم کا، نصیر ایمان ہے اپنا کہ محشر میں دم پرسش ہمارے کام آئے گا، حوالہ غوث لازم کا۔ مبارک کر کہ او ساری دنیا، ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، وہ گھر مکے میں اور اس شہر میں آیات بینات ہیں، اس گھر میں چونکہ گھر شہر میں ہے اور اس میں آیات بینات ہیں، اور مقام ابراہیم ہے، جو اس میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا۔ سبحان اللہ، یہ قرآن مجید ہے۔ تو آپ کیا سمجھیں گے کہ جو شخص یہاں داخل ہو جاتا ہے مکے، اس پر نماز روزہ ختم؟
تو امن کا کیا مطلب ہے؟ من دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا۔ تو آپ کی یہ اللہ سے امید ہے کہ جو مکہ شریف میں داخل ہوگا وہ اس کے گناہ معاف نہیں کرے گا؟ کیا آپ یہ ایمان لے کر جاتے ہیں؟ کیا آپ کا یہ ایمان نہیں ہوتا کہ اس سرزمین میں داخل ہوا ہوں اللہ کے گھر میں تو اللہ مجھے بہشت عطا کرے گا، میرے گناہ معاف کرے گا، میں اللہ کے پناہ میں آ گیا ہوں، امن میں آ گیا ہوں۔ حضور نے حرم کا دائرہ مقرر کیا کہ اس میں کوئی شخص شکار نہیں کر سکتا، درخت نہیں کاٹ سکتا۔ آپ نے حدود و قیود مقرر فرمائی، اور اس کا ایک دور تک جہاں باہر آپ پاسپورٹ کے وہاں دفتر بنے ہوئے اس سے آگے آج بھی مینار ہیں چاروں طرف مکہ شریف کے، اس کے اندر حرم ہے، حرم داخل ہے، حرم شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے جو اس میں آیات بینات کیا ہے؟ مکے میں آیات بینات کیا ہیں؟ مقام ابراہیم تو ہے، صفا مروہ بھی تو ہے، بولے تھک گئے ہیں؟ سبحان اللہ، صفا مروہ بھی تو ہے۔ سبحان اللہ۔ آیات آیتن کی جمع ہے، نشانیاں، اور صرف نشانیاں نہیں، بینات، بڑی روشن اور واضح نشانیاں۔ وہ کیا ہیں؟ مقام ابراہیم تو ایک خود بیان کر دیا، لیکن ساتھ ہی کیا ہے؟ صفا مروہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کے شاعر میں ہیں، یہ آیات بینات میں ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں ایک وہ آیت نشانی، توجہ طلب، توجہ چاہتا ہوں۔ صفا مروہ مقام ابراہیم تو ذکر ہے، صفا کا بھی مروہ کا بھی مقام ابراہیم کا بھی، اور حدیثوں میں حجر اسود کا بھی آپ ذکر پڑھتے ہیں، مطاف بھی ہے۔ لیکن ایک آیت، ایک نشانی، اس نشانی کو اس آیات سے، آیات کے لفظ کے دائرے سے کون شخص نکال سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اور وہ کیا ہے کہ یہ شہر مولد النبی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان حضور اس شہر میں پیدا ہوئے ہیں، حضور کا مولد ہے، ولادت گاہ ہے۔ یہ آیت نہیں ہے؟ فیہ آیات بینات، مقام ابراہیم کا بہت مقام صحیح، لیکن آپ کے بتائیں کہ حضور افضل ہیں یا ابراہیم افضل ہیں؟ بولے۔ حضور سید عالم جناب محمد الرسول اللہ، اگرچہ ابراہیم آپ کے جد اعلیٰ ہیں لیکن حضور ان سے بھی اعلیٰ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ تو جب اعلیٰ ہیں اور ہمارا ایمان ہے، امت کا اجماع ہے، تو پھر کیا ثابت ہوا کہ مقام ابراہیم جہاں وہ کھڑے ہوئے اس کا اللہ ذکر فرما رہا ہے اور اس کو آیات بینات میں شامل کر رہا ہے۔ تو حضور کا وہ مقام، وہ جائے پیدائش جہاں حضور تشریف لائے دنیا میں، وہ آیات بینات سے کیسے خارج ہو سکتی ہے؟ ایک بین چیز کو کیسے توڑا جا سکتا ہے؟ اگرچہ اس کا آج نقشہ بدل گیا ہے، وہاں ایک لائبریری بنا دی گئی ہے تاکہ مخصوص کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ یہاں حضور سید عالم پیدا ہوئے تھے اور لوگوں کی عقیدتوں کو مرچہ بن جائے گی جگہ۔ یہ ان کو ویسے ہی خیال رہتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، کوئی وہاں سجدہ نہیں دیتا،
کوئی بدعت شرک نہیں ہوتا ہے، کوئی ایسی عمل نہیں ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں وہاں کھڑے ہو کر عرض کی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے کارسازی فرمائے، حاجت روائی فرمائے۔ اس مبارک مقام کے طفیل جہاں نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ کی پیدائش ہوئی، اتنی سی بات ہے۔ تو اس کا یہاں بھی لفظ آیا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور وہاں بھی یہ تو قرآن مجید ہے نا۔ تو ایک صوفی کا کشف وہ حضور نے جو فرمایا من دخل هذه الباب آمنا، جو اس دروازے سے داخل ہوا وہ امن میں آ گیا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ وہ اعمال کرتے رہیں ساری عمر، مرنے تک۔ شریعت کی تکلیف سے آپ آزاد نہیں ہو سکتے، تو امن میں آنا، اچھے لوگوں کے پڑوس میں جانا، یہ باعث برکت ہے۔ میں نے یہی عرض کی تھی کہ ہندوستان، سارا ہندوستان آج بھی دیکھ اجمیر شریف دی کئی دفعہ حاضر ہوئے، سبحان اللہ۔ تے جناب پتہ انج لگتا ہے کہ خواجہ صاحب کی قبر اور پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک بغداد شریف میں، تو ان کی قبر کو اگر آج بھی تو محبت کی نظر سے دیکھے، بغض اور نفرت کی نظر سے نہیں، تو ان کی قبر بھی بول بول پر کہتی ہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، اس کی قبر بھی بول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے اپنی ذات کی نفی کی، اپنے آپ کو مٹایا اور اللہ کی ذات کو سامنے کیا کہ ہم کچھ نہیں ہیں، اللہ کی ذات سب کچھ ہے۔ مرزا بیدل ہمارا ایک صوفی شاعر ان لوگوں کے لیے کہتا ہے جو خود کو مٹاتے ہیں اور دوسروں کو ظاہر کرتے ہیں، تو ان کو اللہ کیا قدرت کیا مقام دیتی ہے۔ صوفی شاعر فرماتا ہے کہ خاک را نفی خود اس بات چمنہا کردنست، خاک را نفی خود اس بات چمنہا کردنست، این قدر مردم براہ او کے جانے یافتم۔ اے مٹی ہونی نا، مٹی اے اپنی طاقت جڑی صرف کرنی ہے پودے اگانے واسطے، بھائی پودا اسی واسطے لانے ہو نا کہ مٹی اگا سی، اپنی طاقت خرچ کرنی، اپنے وجود دی نفی کر دی ہے، تے ایک چمن نو سامنے آن دی۔ سبحان اللہ۔ چمن کھڑ کے تواڈے سامنے آندا ہے، ایک کے قدرت کے وے کہ مٹی اپنی ذات دی نفی کر دی ہے تے چمن نو ثابت کر دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے پھول نکلے، اے شاخاں آئیاں، مختلف قسم دے پھول، یاسمن، چنبیلی، گلاب، ہر قسم دے پھول، سبزہ، ہر چیز جڑی ہے تواڈے سامنے آئی، ایک کس دا صدقہ ہے؟ مٹی اپنے وجود نو ختم کیتا ہے، اپنی طاقت نو دتا لے، جس ویلے دتا سے آپ تا ختم ہو گئی نہیں بھئی، اپنی طاقت جو اس نے دوسرے نو دے دیتی تے او درختاں دی صورت ہے، پھل دی صورت ہے، پھول دی صورت ہے، سامنے آ گئے۔ تے جس طرح او صوفی شاعر سمجھانا ہے چاہتا ہے کہ اپنی نفی کر دیئے مٹی تے جس طرح چمن نو ثابت کر دیئے، تے اسی طرح آ قدر مردم براہ ہوں کہ جانے یافتم، میں اس مالک حقیقی اور حی قیوم دے رستے وچ اتنا مریاں، اتنا مٹیاں
ایک ہونا ہے مرنا، ایک ہونا ہے مٹنا۔ مردے لکھان مٹنے کوئی کوئی، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مردے لکھان تے مٹدا کوئی کوئی۔ مٹدا کیوے کہ ہونیوں سونیوں اس دا وجود بھی ہے، سب کچھ ہے، ریا واسطے نہیں۔ ایک ہوندہ ہے ریا واسطے مٹنا، تاں جے لوگ تعریف کرن جناب بڑے مٹے تے عاجز تے مسکین لوگ ہون، اپنی بزرگی نو ریا دے نال نہ چمکاؤ، مٹو تے پھر صحیح مٹو۔ سبحان اللہ اللہ اللہ۔ بیدم وارسی آنا ہے کہ تیرے کمالے ستم کی یہ یادگار رہے، لا 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 لا، تیرے کمالے ستم کی یہ یادگار رہے، نہ ہم رہیں نہ ہمارا کہیں مزار رہے۔ اللہ 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 اکبر یا رسول اللہ۔ مٹ جاواں مٹنا اور چیز ہے، مٹنا اور چیز ہے، مرنا اور چیز ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو زندہ رہ کر بھی اس کے راستے میں مٹتے ہیں، اپنی خودی کی نفی کرتے ہیں، تکبر کو چھوڑتے ہیں، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتے ہیں۔ بلے شاہ کے فرمایا مٹی دے نال مٹی ہو جا، وچ پچھان نہ رہیوں یار۔ اللہ اللہ اللہ، وچ پچھان نہ رہی ہو یار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے جڑے گردن چک دے نا بہت، اسی بڑے بڑے علامے ہاں یا اسی بڑے بڑے علماء ہاں، آئے آئے علماء، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ او نہیں مٹ سکتے، اگر مٹدا جاندا تے صوفی جاندا ہے۔ وچ پچھان نہ رہی ہو یار، مٹ گیا۔ مٹنا ایک اووے کہ جڑا انج مٹ دین، او کون بن دین؟ او غوث پاک بن دین، سبحان اللہ۔ او معین الدین اجمیری بن دین، او نظام الدین اولیاء بن دین، او علی حجویری بن دین، تے ایک دوے ہوندے جڑے مٹ جاندے نے۔ مفتی صاحب مٹنے دیاں بھی دو قسمان، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وارث علوم مہر علی، وارث تحریک ختم نبوت، زندہ۔ میں عرض کی تھی کہ ایک وہ مٹ دین جڑے اللہ دے مقبول ہوندے نے، تے مٹنے تو بعد انہاں نو ایسی جان دیتی جانی، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اسی انہاں نو سونی زندگی دینے ہیں، شودی زندگی نہیں، سونی زندگی، مرنے تو بعد حیات دینے ہیں، زندگی وچ بھی سونی زندگی تے مرنے تو بعد بھی۔ اے داتا صاحب تک 24 گھنٹے دربار کھلتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، درود شریف پڑھیا جا رہا ہے حضور سرور کائنات سے، ماشاءاللہ، نفل ادا ہو رہے ہیں، لوگ مراقبے چ بیٹھے ہیں۔ ایک یہ تماشا ہے، سبحان اللہ۔ زندگی بھر داتا صاحب نے جو کام کیتا ہے وہ فوت ہونے تو بعد بھی انہاں دے ماحول وچ وہی چیز قائم ہے۔ گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تے بادشاہاں دے مزار بھی تک، اسی جلال الدین اکبر دا مزار بھی ویکھ کے آئے ہیں، بڑے بڑے بادشاہاں دے قبراں ویکھ کے آئے ہیں، عظیم بلڈنگاں بنی ہوئی ہیں، لیکن اتھے شراب تے جوا ہو رہے ہیں اور بدکاریاں ہو رہی ہیں۔ وہ کہوے کہ انہاں اپنی زندگی وچ بھی اے ہوئی کام کیتے
جڑی انہاں دے مرنے تو بعد بھی وہی کام اتنے اللہ نے رکھا تے داتا صاحب نے زندگی وچ بھی قرآن و حدیث دا درس دیتا، تقوی اختیار کیتا، تزکیہ نفس اختیار کیتا۔ اللہ نے وفات تو بعد 1000 سال ہو گیا، اج تک بھی فتوبہ لباب کبیت العتیق حوالہ من کل فج عمیق۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ غوث اعظم کے حوالے سے نصیر آیا ہے، اس پہ ہو جائے کرم پھر سے دوبارہ داتا، شہر لاہور پہ کیوں بارش انوار نہ ہو، سج رہا ہے حسنی راج دلارا داتا۔ میں نے عرض کیا کہ آج بھی وہی ماحول ہے، قرآن و حدیث کا درس ہے، لوگ قیام و قعود اور رکوع میں مصروف ہیں، لوگ رو رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ اس مقبول کے صدقے میں ہمارے گناہ بخش۔ یہی عرض کرتے ہیں، تو کیوں رونقیں ہیں؟ کوئی روکے، ہزاروں لوگ روکتے ہیں، لاکھوں لوگ روکتے ہیں، حالانکہ ان لوگوں نے تبلیغ کی۔ داتا صاحب وہ آدمی ہیں، وہ عظیم انسان ہیں جو اس سرزمین میں سب سے پہلے تشریف لائے، اور ان سے پہلے حضرت حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ آئے، وہ آپ کے پیر بھائی تھے۔ تو داتا صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں لاہور کے شہر کے اس چار دیواری میں داخل ہوا تو ایک جنازہ آ رہا تھا، میں نے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہنے لگے یہ حسین زنجانی فوت ہوئے۔ میرے پیر بھائی، ایک شخص، ایک مبلغ دنیا سے رخصت ہوا، دوسرا مبلغ شیخ نے وہاں بھیج دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ آئی؟ فرمایا پارٹی دروازے میں 36 سال بہ کے فٹ پاتھ تے بہ کے درس دیتا حدیث اور قرآن دا۔ داتا صاحب تے اج جلوہ ویکھ ایکیوے آن قدر مردم براہے ہو کہ جانے یافتم۔ مٹی اپنے آپ نو مکان دیئے، ختم کر دیئے، آدھیے میں کچھ نہیں ہاں، میری طاقت تو لے جا، تو سامنے آ، اے پھل تو سامنے آ، اے شاخ تو سامنے آ، اے درخت تو سامنے آ۔ میں مٹی ہاں، میں نو مٹی رہن دے، میں مٹی ہاں، میں نو مٹا رہن دے، مٹیا رہن دے۔ اللہ فرماندا ہے جا، تو اپنے نو مٹایا ہے، اپنی طاقت انہاں نو دتی ہے، جا میں تیرے رنگ وچ تیری اے منصوب ہو سی کہ مٹی ہووے جس نے اے درخت پیدا کیتے، ہر بندہ تیرا محتاج ہو سی، ہل چلا سی، چل سی، اور ہل چلا کے دانے سٹ سی، تیری عزت کر سی، تینوں سنبھال سی، ہے تو مٹی ہے تو مٹی ہے، 100 کرو مٹی ہے، لیکن اس بندے نو کسان نو پتہ ہے کہ اے ہے تا مٹی ہے بھی مٹی ہے، ہے بھی مٹی ہے تے ہے بھی مٹی ہے، مٹ گئی ہے، لیکن اس دے نال اس دی عادت ہے سخاوت کرنی، اے اپنی طاقت اپنی پاور جڑی ہے دے دیندی ہوندی، سخاوت کر دی ہے۔ اس واسطے ہر بڑے تو بڑا حکومتہ محتاج ہوں سرزمین دیا، زمین نو ماں کہندے نے، ماں زمین، کیوں کہ آجزاں دے وچ بڑیاں طاقتاں نے، تسی اتھے ہی پیشاب کر دے ہو، دنیا بھر دی گندگی تے سب کچھ اسی تو روند کے چل دے ہو، اسی کو کھاندے بھی ہو، اتنے حوصلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا ایاکا وغضب الحلیم، کہ حوصلہ مند انسان دے تحمل تو ڈری، جڑا حوصلہ کرنے والا ہے نا
اس دے تحمل تو ڈری، اس نو جس ویلے غصہ آ گیا نا تے پھر تیرا پھکا چکا نہیں چھوڑے گا۔ اس دی صاحب نے ایک مثال دیتی، واز تسی سنتے رہندے ہو مولوی میرے تو بہت میں مولوی نہیں ہاں نہ خطیب ہاں، بس بندہ عجیب ہاں۔ میرے کو بڑے بڑے چنگے ہیں، میں کچھ علماء دے چہرے بھی اس پاسے ویکھنا پیا، بہت اعلیٰ بولنے والے، مینوں آندا جاندا بھی کچھ نہیں، مینوں کوئی دعویٰ نہیں، لیکن پھر بھی تو کو گجراں والے دے اس شہر وچ اتنی رات گئی ہے تے اتنی مخلوق کھلوتی بھی ہے اور بیٹھی بھی ہے اور ذوق نال سن رہی ہے۔ تے او کہندا ہے کہ جس ویلے زمین نو تو روند کے چلنا ہے نا تے چلدا رہنا ہے، پیشاب پخانہ ہر دنیا دا کام تو اتھے کرنا ہے، تے اس دے تحمل تو ناجائز فائدہ نہ اٹھا۔ اے جس ویلے ایک واری کمبی نا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها فقال الانسان ما لها۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زلزلہ آ گیا، اے انج کمبی ایک باری، جنہ کدے کلمہ نصیب نہیں ہے اس ویلے لا الہ الا اللہ محمد، لا الہ الا اللہ محمد، کلمے دا پھر شروع ہو گیا۔ کیوں؟ ساری عمر جس نو روند رہے ہو تے اس نے ایویں پاسا پرتیا ذرا، وڈی وڈیاں بلڈنگاں والے اینج تک نہیں کس ویلے آئی تلے، وہ اتنا بوجھ بن کے بیٹھے ہو ساری عمر دے، اس مسکین نے کدے پاسا پرت لیا، کی ہو گیا؟ تسی پاسا بھی نہیں پرتن دینے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین جس دن اپنے بوجھ باہر کٹ سی، جو اندر ہے چھپے آیا حالے تے تو انہوں میں نے پتہ ہی نہیں نا۔ قَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان آسی انہوں کی ہو گیا، ہر شے کٹ نہیں باہر سانو تو نہیں۔ او ساکھیا خزانے جنہ کو لون او جس لے آرڈر ہوندے اس لے کڈی نا، تو انہوں کی پتہ ہے میرے پیٹ اچ کے پہ ہے۔ تسی تا انسان ہے، تو اللہ دا نا شکر ہے، اپنے مالک دا نا شکر ہے، میں نے ساری عمر روند کے ٹردا رہے ہیں، تینوں کی پتہ ہے۔ تو میں پھر بھی اوف نہیں کی تھی، اساں پھر بھی تینوں طاقت ہی دیتی، ہر چیز دیتی تے او کی ہویا آن قدر مردم، اتنا مویا اتنا مٹیاں کہ جانے یافتم، کہ میں نو ایک مستقل جان مل گئی، میں نو زندگی مل گئی مستقل۔ کس دے سلے وچ؟ مٹنے دے سلے۔ داتا صاحب مٹے فٹ پاتھ تے بیٹھے، آج بادشاہ وقت علی حجویری کے دروازے اور چوکھٹ پر بیٹھنے کو فخر سمجھتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ اللہ کا تعلق ہے، داتا صاحب کی ذاتی کمال نہیں ہے، اللہ کا عطا کردہ کمال ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا صلہ ہے۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کو صلہ ہے جو داتا اور تمام اولیاء کو ملا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ لوگ یاد کرنے تے جساں اللہ یاد ہوئے اساں اور کون یاد ہوئے؟ ایک دل وچ دو محبوب نہیں رہ سکتے ہیں، دو سفینیاں تے بندہ سفر نہیں کر سکنا، ایک ہی سفینے تے بندہ ہے، یا اللہ دا ہو تے یا دنیا دا ہو۔ تساں دنیا نو اختیار کیتا، اللہ نو چھوڑ دیتا۔ علی حجویری اور اولیاء اللہ نے اور ذاکرین نے جنہ دا ذکر ہویا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کراں گا۔ ہر محفل چ انہاں دا ذکر ہو رہا ہے کہ نہیں؟ بولو۔ اولیاء اللہ جتھے بھی ہیں، ایک کل اج ہونا نا جعلی لوگ ایک جھنڈا لا لیا
ایک بانس کھڑا کر دیتا ہوتے چنڈا لا لیا، ایک کیڑا ہے جی اے فلانا شاہ ہے تے وچ ککھ بھی نہیں ہوتی، نال ایک صندوقڑی رکھ دیتی پیسے بٹورنے واسطے، آستانہ بنا کے دا۔ اے اولیاء اللہ کے ساتھ مذاق ہے، یہ طریقت کا استہزاء ہے۔ شرم کرنی چاہیے ایسے لوگوں کو، ایسے جعلی پیروں سے بچو جو قرآن و سنت کی تعلیمات سے منع کرتے ہیں۔ منع کس طرح کرتے ہیں؟ یصدون عن سبیل اللہ ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ یہ اسی پیر لوگ ہیں نا، علماء اہل علم جڑا دین دا راہ دس دین، احبار تے رہبان پادری مشائخ، ایکین لیاکلون اموال الناس بالباطل، باطل طریقوں سے لوگوں کے مال کھاتے ہیں، باطل طریقوں سے لوگوں کے مال کھاتے ہیں اور ان کے خفیہ کھاتے ہیں۔ گجراں والے ہو ذرا بولو، ذوق نال سنو بیدار ہو کے۔ ان کے خفیہ کھاتے ہیں، لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور ان کے خفیہ کھاتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ عجیب جملہ فرمایا۔ وہ پیر تے اللہ دے رستے تو روکے، تے مولوی تے عالم تے علامہ اللہ دے رستے سے روکے۔ یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ کیسے روکتے ہیں؟ یہی روکتے ہیں کہ آؤ تمہارے مشکل کشا ہم ہیں، تمہارے حاجت روا ہم ہیں، ہم تمہیں کچھ لکھ کر دیں گے، ابھی تمہاری تقدیر بدل جائے گی، تمہیں نماز روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم میری حاضری دیا کرو، 500 2000 روپیہ مہینہ ہفتہ میں دے دیا کرو، پیش کر دیا کرو، تمہارا سارا کام ٹھیکہ میرے ذمہ میں، جاؤ مزے کرو۔ بندیاں گمراہ کیتا، اللہ نے علم دیتا اور مشائخ نو اس واسطے مشیخت دیتی، اے عظیم منصب دیتا کہ اپنے کولو بلاؤ لوگاں نو تے بلا کے تے اللہ دار بھیجو۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ دسو کہ جس طرح تسی محتاج ہو اللہ دے، اسی بھی محتاج ہاں۔ اے دسو، علی حجویری نے اے ہی دسیا، معین الدین اجمیری نے اے ہی دسیا، غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی نے اے ہی ساری عمر تعلیم دیتی۔ تے اے لوگ روک دیں مختلف ہیلیاں نال، بہانیاں نال، چکر بازیاں نال، فراڈاں نال، کوئی کتاب کھول لیندا ہے، آ تیری قسمت دی لکیر میں اگر غلط ہے تو میں ٹھیک کر دے سا۔ کتاب کھول کے بیٹھے، کئیاں توتے رکھے، قسمت دس رہے ہیں جی، ہزار طریقہ فراڈ تے کیے۔ اے پھر لوگ کہندے جناب اے پیر خانے نے تواڈے، اے پیرن، اے مشائخ دا اے کام ہوندا ہے۔ یاد رکھو، ہمارے مشائخ کو، ہمارے اسلاف کو، ہمارے اکابر کو جو لوگ مورد طعن بناتے ہیں، زبان دراز کرتے ہیں، ان کی گستاخیاں کرتے ہیں، ان پر واضح ہونا چاہیے کہ اللہ نے ان لوگوں کا ذکر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کے الفاظ سے کیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ علیہ گولڑا شریف۔ اولیاء اللہ کے الفاظ کے ساتھ تے جڑے چکر کرنے تسی نہ اولیاء اللہ بھی صاحب شامل سمجھتے ہو، بڑے افسوس دی گل ہے۔ بچو انہاں لوگاں کول، حضور دی تعلیمات تے عمل کرو، قرآن مجید دی تعلیمات تے عمل کرو، مشائخ کبار، علماء کبار، علماء راسخین، ربانیین،
ان کے ارشادات پر عمل کریں. ایک بندے میرے سے سوال کیتا کہ تواڈے کول جناب کی نشانی ہے کہ اے بندہ ولی ہے؟ گل سنو بڑی مزدار کہ اے جنہاں نو تسی مزاراں جنہاں دے بنے نا دربار بنے اے تواڈے کول کی گارنٹی ہے کہ اللہ دے ولی اللہ دے نام تے نہیں کسی نہ لیتا؟ نبیاں دا تے نام لیا ابراہیم موسیٰ عیسیٰ جڑے جڑے نبی تے جنہاں دا نہیں لیتا وہ بھی نبی لیکن انبیاء دی صف وچ ہے تے کسی ولی دا نام لے کے اللہ نہیں فرمایا کہ میرا ولی ہے. اس دا مطلب یہ ہویا کہ تسی جس نو ولی سمجھ لو او تواڈا ذہن دا بنایا یا ولی ہے. اللہ دے نشاندہی تے نہیں کیتی کہ ولی ہے. تواڈے کول معیار ولایت کی ہے کہ تسی کسی دی ولایت نو پرکھو. میں اتھے ایک دو گلاں کراں گا. ایک میں حضرت شاہ نقشبند حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ دا ایک قول پیش کراں گا. پھر دے قول پیش کراں گا کیونکہ جڑا جس میدان دا شاہ سوار ہوندا ہے حق اس نوں پہنچدا ہے کہ او تعریف کرے. پہلوان اے گجراں والا اے پہلواناں دی زمین ہے تے اتھے لوگاں نوں پتہ ہے کیڑا کیڑا پہلوان ہے. ان تو بڑے باڈی بلڈر یہ وہ کر کے نکل دے لیکن جڑے صحیح اکھاڑے دے پہلوان ہوندے انہاں نوں بندے جان دین کیڑا ہے. اسی طرح اس دیاں نشانیاں کہن دا کنج ماردا ہے فلانا فلانا دا کس دا وچ کیڑا پہلوان مشہور ہے تے اس نوں چار پہلوان یا اس شعبے دے 10 15 50 100 پہلوان کہے کہ اے پہلوان ہے. پہلوان ہونے دی اے علامتاں اس نوں پہلوان تساں مننا پیسی تے جس دے پہلوانی دے دا ہی نہیں کسی نوں پتہ نہ ہی نہیں آندے وہ اکھاڑے چ نہیں لتھا طاقت اپنی اتنی آواز اور نہ ٹولے تے ٹہ پیندا ہے اپنی پہلوانی دا اے عالم ہے. او پہلوانی دے دا کی دسے گا تے لوگاں نوں کی دسے گا تے اس دے اعتبار کون کرے گا؟ اس کو پہلوانی دی ابجد ہی نہیں پتا. اسی طرح اپنی طرف سے ولایت اور بزرگی کے پیمانے مت لے کر پھرے کہ میری نظر میں یہ معیار ولایت ہے یہ معیار ولایت ہے. اے پانی یا دودھ بنا دیو دودھ یا پانی بنا دیو میں کہے تو دودھ یہ بھی کر دیں دودھ نو پانی بنا دے دیں تے اے پانی نو دودھ جڑا بنا دے وے او بھی ولی ہے انج کر دے وے او بھی ولی ہے. تواڈے معیار ہن بنائے اے ولایت دا معیار نہیں. ولایت دا معیار اے وے کہ جڑا اس میدان دا شاہ سوار سید نجیب الطرفین سر حلقہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند ان کے پیر کون تھے پتہ ہے بزرگاں تسی بڑی نسبت والے لوگ ہو نہیں. حضرت سید میر کلال حضرت سید میر کلال اج کل ضمنن گل آ جاتی سن جائے اج کل جڑا کام کوئی بندہ کرے نا پیشہ اختیار کرے اس نو کہندے جناب اے کبار ہے اے تیلی ہے اے نائی ہے اے موچی ہے. کدے تساں اے گل بھی سوچی ہے جڑی میں ہن کرو لگا سنیو ذرا. کلال فارسی وچ کبار نو کہندے ہیں جی کبار نو کلال کہندے ہیں تے حضرت سید میر کلال نسب سے اعتبار نال نجیب الطرفین سید سن حسنی تو حسینی
اور حضرت شاہ نقشبند دے شیخ اور پیر سن، لیکن کم پانڈے بنانے سن، پیشہ سی، رزق حلال کماندے سن۔ انہوں نے اپنا لقب جڑا ہے وہ چھوڑیا نہیں، نال لکھیا میر سید کلال، کباراں دا کام کرنے والا۔ کہ سمجھ آئی؟ اے سنیا کرو گلاں، اے مولویاں کو پتہ ہی نہیں ہونا اکثر لوگاں۔ اپنے پیشیاں و نسب نہ بڑھاؤ، سمجھ آئی؟ جیڑا بندہ کسب حلال کرے وہ جیڑا کام بھی کر رہا ہے جائز کر رہا ہے، شریعت جو کام جائز ہے تے اس دے پیشے نال اس نو حقیر نہ سمجھو۔ اسی واسطے بلے شاہ اسی لفظ بدا نا، میرا پیا گھر آیا لال نہیں، سن دے نا قوالی وچ، میرا پیا گھر آیا لال نہیں، اج ہویا فضل کمال نہیں، میرا پیا گھر آیا لال نہیں۔ کڑی کڑی گھڑیال بجاوے، رین وصل دی پیا گٹاوے، میرے من دی بات جو پاوے، ہتو چاہ سٹے گھڑیال نہیں، میرا پیا گھر آیا لال نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تے اس وچ ایک جملہ جس وقت میں پڑھیا ہے، انہاں آکھیا کہ رات محبوب میرے کولے اور بیٹھا ہے مجلس راستہ ہے، تے بھر پیالے دیون کلال نہیں، میرا پیا گھر آیا لال نہیں۔ کلال جڑے نا انہاں نوے نوے پانڈے بنائے تے شراب معرفت پا کے سانو پلائی جا رہے ہیں۔ تے اے حضرت میر سید کلال انہاں دے مرید حضرت شاہ نقشبند وہ فرمانے کہ 3 ولایت دیا نشانیاں نے، یاد رکھو سنو بھائی، ہن میں مکانے تے آیا ختم کرنا۔ رات تو ہو گئی ہے، کافی گزر بھی گئی ہے تے گزر بھی ویسی، لیکن اے محبت اور خلوص اور گل بات دے ذکر دے اے لمحات بڑی قسمت لالی پھرانن، اے لمحے پھر ملن یا نہ ملن، زندگی دا کے پتہ ہے انسان۔ باتوں باتوں میں گزرتی ہے ملاقات کی رات، باتوں باتوں میں گزرتی ہے ملاقات کی رات، کیا بڑی بات جو رہ جاؤ یہیں رات کی رات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ کہ فرمایا حضرت شاہ نقشبند جو میدان ولایت کا شاہسوار ہے، فرمایا کہ 3 باتیں انسان کے باخدا ہونے اور صاحب ولایت ہونے کی نشانی ہے، جس میں یہ 3 باتیں دیکھو سمجھو کہ وہ صاحب مقام ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اگر حضرت کے اپنے شعر وہ مجھے مل جائیں۔ یہ مقدمہ مولانا جامی میں جو ایران سے چھپا ہے اس میں ان کے یہ شعر انہوں نے دیے ہیں۔ بہرحال اس کا خلاصہ یہ ہے، ہو سکتا ہے وہ ابھی سامنے نہ آئیں۔ اللہ اکبر، صلی اللہ، آ گئے۔ فرمایا دیباچہ کلیات جامی صفحہ 181 مطبوعہ تہران، حوالہ بھی دے دیتا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیکھ لو جا کے۔ فرمایا سے نشان بود ولیلا زے نخست داں بمانا کہ چو روئے او ببینی دل تو بدو گراید۔ ولایت کی ولی کی 3 نشانیاں ہیں، حضرت شاہ نقشبند فرماتے ہیں۔ زے نخست داں بمانا، پہلی پوڑی تھی سمجھ ان کے ولایت کی پہلی نشانی ہے
کہ چو روئے او ببینی کہ جب تو اس کے چہرے کو دیکھے تو بار بار اس کا چہرہ دیکھنے کی تیرے دل میں آرزو پیدا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا فرمایا کہ چو روئے او ببینی دل تو بدو گراید، تیرا دل اس کی طرف مائل ہو، دوبارہ دیکھنے کی طلب ہو۔ جس طرح حدیث میں یہ آتا ہے، غالباً یہ حضور کا ارشاد ہے کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کے چہرے دیکھے جائے تو اللہ کی یاد آتی ہے۔ یہ سب سے پہلے نشانی ہے۔ دوسری کیا ہے؟ دعا ماں کے در مجالس چو سخن کند بمانا۔ یہ دیکھیں مبلغین اولیاء، یہ کہتے ہیں نا غوث پاک درس دیا کرتے تھے، توحید کا درس دیا کرتے تھے۔ آج کل کچھ لوگ اہل سنت ہو کر بھی توحید کے لفظ سے بھاگتے ہیں، اور کچھ بد نصیب رسالت کے لفظ سے بھاگتے ہیں۔ یہ بری بات ہے۔ دونوں پر عمل کرنا ہے ہم نے، ایمان دونوں کے ساتھ ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ دیکھیں داتا صاحب کی تبلیغ کو، معین الدین اجمیری کی، غوث پاک کی تبلیغ کو دیکھیں، کیا ہے؟ دو ماں کے در مجالس چو سخن کند بمانا، ہمارا ہستی خود بحدیث میں ربایا، کہ جب وہ مجالس میں بیان کرے، خطاب کرے، راز و اسرار کی باتیں بیان کرے لوگوں کے سامنے، تو اس کی باتیں لوگوں کے دلوں میں اترتی جائیں، سبحان اللہ، اور لوگوں کو کچھ دیر کے لیے اپنی ہستی سے بیگانہ کر دے، مدہوش کر دے، مست بنا دے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں آپ تاریخ کے اوراق اٹھائیں، کھولیں کتابیں، پڑھیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی، کیا خطاب ایسا نہیں ہوتا تھا؟ سینکڑوں مدہوش جاتے تھے، کئیوں کے جنازے اٹھ جاتے تھے۔ یہ اللہ کے ساتھ تعلق تھا، وہ راستی تھی، بے ریائی تھی، بے نفسی تھی۔ کہ جب وہ بات کرے، دوسری علامت تو سوا ماں بود بمانا ولی اخص عالم، کہ زہیج عضو اورا حرکات بد نہیں آیا۔ تیسری علامت ولایت کیا ہے؟ کہ اس کی خلوت اور جلوت ایک ہو، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، وہ اس میں نفاق نہ ہو، تضاد نہ ہو، تضاد عملی نہ ہو، بلکہ جو کچھ منہ سے کہے اس پر عمل کرے۔ یہ معیار ہیں جو اولیاء کبار مقرر کیے ہیں۔ یہ ولایت کا معیار آپ دیکھیں، اس کو لے جائیں اور دنیا میں دیکھیں کہ اس پر پورا کون اترتا ہے۔ آج کا یہ دور پرفتن، جس میں مختلف عقائد ہیں، مختلف مسلک ہیں، ہر شخص اپنا الگ جھنڈا اٹھائے ہوئے ہے، ڈگڈگی بجا رہا ہے، اور لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے کہ میں سچا ہوں، دوسرے جھوٹے ہیں۔ یہ دور بالخصوص وحدت امت کا متقاضی ہے، امت کی وحدت چاہتا ہے کہ ایک جھنڈے تلے یہ اللہ اور اس کے رسول کے یہ بندے، یہ مومن اکٹھے ہو جائیں بلا تفریق مسلک۔ یہ جو فتنہ پردازی کرتے ہیں، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے وہ صوفیاء ہوں، یہ جعلی صوفیاء، جعلی علماء، یہ اپنی روٹیاں سیدھی کرنے کے لیے مسلمانوں کو جو لڑاتے ہیں، فساد پیدا کرتے ہیں، اور انہوں نے دائرہ سنیت کو اس قدر تنگ کر دیا ہے
کہ یہ جو شخص کرے یہ عمل کرے وہ سنی ہے، جو یہ نہ کرے وہ سنی نہیں ہے، وہ خارج ہے، یہ ان کے اپنے خود ساختہ یہ دعوے ہیں اور انہوں نے معیار اپنے خود مقرر کیے ہیں، ان پر نہ جائیے۔ آج سے 1400 سال پر جو دائرہ امت اہل سنت جو محیط ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ جناب میں گزارش کراں یہ جتنے فرقے پیدا ہوئے کدو ہوئے انہاں دی عمر جڑی کتنی ہے، اے کوئی 50 سال، کوئی 100 سال، کوئی 200 سال، کوئی 300 سال، سارے مسلک نو ہون نہیں پیداوار، نو عمر، سارے نو عمر۔ پرانا بڈھا مسلک کیڑا ہے، بابا بابا کیڑا ہے، انہاں بچیاں چھوڑو، سبحان اللہ سبحان اللہ، اے بچہ مسلک چھوڑو، بابا بابا بڈھا کڈو۔ اے بابا کون ہے؟ اہل سنت والجماعت۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، سمجھ آئی؟ اے پرانا جڑا مسلک ہے اہل سنت والجماعت، اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اس میں صحابہ کا احترام بھی ہے، اہل بیت کی محبت بھی ہے، اولیاء کی عقیدت بھی ہے۔ ہر مرتبے کو اس کے مطابق جو ہے استعمال کرنا چاہیے۔ جہاں افراط و تفریط آئی وہاں لڑائی اور فساد پیدا ہوا۔ خدا کے لیے تفرقہ پردازی سے بچیں۔ میں ایک خانقاہ کا آدمی ہوں، ایک گولڑا شریف کی خانقاہ اپنے حضرت دادا حضرت پیر مہر علی شاہ کی اس مشن اور پیغام اور تبلیغ کی نمائندگی کر کے اس حیثیت سے میں عرض کر رہا ہوں کہ جو گستاخی رسول کا ارتکاب کرے، یاد رکھے میری بات، جو حضور کا گستاخ ہو، کھلے لفظوں میں گستاخی کرے، جو آپ کی شان کے لائق نہیں ہے وہ بات، وہ آپ کے لیے اگر کہتا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ یاد رکھے میں الفاظ استعمال کرتا ہے، ان کی کتابوں میں جو جملے قابل اعتراض ہیں ان سے میں آج بھی برات کا اظہار کرتا ہوں، میں انہیں تسلیم نہیں کرتا، اور میں ایسے جملوں پر ایمان رکھنے والوں کو بھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں سمجھتا۔ کیونکہ حضور کا ادب سب سے اول ہے۔ جو اپنے نبی کا کلمہ پڑھ کے اس کی گستاخی کرے، تو آج ہو یا پہلے ہو، ہم اس کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ ہاں اختلاف مسائل میں ہوتا ہے، میرا بھی اسی دنیا سے تعلق ہے، میں صرف پیر نہیں ہوں، ایک پیر گھرانے میں ضرور پیدا ہوا ہوں، لیکن مولویوں کے تمام مراحل علم سے بحمداللہ گزرا ہوں۔ میں جانتا ہوں یہاں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو گولڑا شریف کے مرید بنتے ہیں، نام نہاد مرید، اور ہمارے اہل سنت میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ مجھے ان سے اختلاف ہے، علمی وجہ سے، میرا دیوبندیوں سے کوئی تعلق نہیں، نہ میں وہاں پڑھا ہوں، ٹھیک ہے، اگر کوئی ملتا ہے، شیعہ بھی میرے پاس آتے ہیں، سپاہ صحابہ والے بھی آتے ہیں۔ اس دن آدم طارق صاحب میرے پاس 2 گھنٹے بیٹھے رہے، اور ان کے جو پہلے تھے، کیا نام تھا ان کا، ضیاء القاسمی صاحب، وہ بھی تشریف لائے مرحوم۔ علماء بھی آتے ہیں، دیوبندی بھی آتے ہیں، ہمارے آستانے ہیں، فقراء کے آستانے، ہمارے باپ دادوں کے پاس ہر طبقہ آتا رہتا ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم مولویوں کی طرح ایک مینڈک جو ہے کنویں میں اس کی طرف بند ہوں، یہ بات نہیں ہے۔ ساڑھے کو ہر بندہ آنا ہے،
تے ہر بندے واسطے دروازہ ساڈا کھلتا ہے. اسی فقیراں دی اولاد ہاں تے سکے مولویاں دی اولاد نہیں ہاں. سمجھ آئی؟ تے انہاں دے اے جناب اے میرا ایک مسئلے وچ مشہور عالم دین مولانا اشرف سیالوی صاحب نال میرا اختلاف ہویا. انہاں میرے جواب وچ کتاب لکھی، خلاف کتاب لکھی. مینوں لکھیا نے بھئی شاہ اسماعیل دہلوی کو تو سبقت کر گیا، شاہ نصیر گولڈوی کی شاہ اسماعیل سے سبقت. حالانکہ ایم این ایک بختی انہاں کی تھی، ایسی گل نہیں، ایسی بات نہیں تھی کہ ان کو یہ لفظ میرے لیے نہیں کہنے چاہیے تھے. بہرحال انہوں نے جس انداز میں سوچا انہوں نے لکھا. میں نے اس کے جواب میں کتاب لکھی لطمۃ الغیب علی ازالۃ الریب. انہوں نے ازالۃ الریب لکھی، میں نے لطمۃ الغیب لکھی. تو اس میں نے یہی لکھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ مفید حصر ہے ایاک کا کہ اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. جی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تے مدد منگیا اللہ کو مدد منگیا کرو. میں کہ قرآن مجید دا حکم ہے، حضور دا بھی آپ دا بھی عمل ہے. بس جناب اس سے بھئی یہ وابیاں دا خیال ہے، وہ بھی یہی کہندے ہیں، تو بھی یہی کہندا ہے، تو ہم خیال ہو گئے. یہ ہن غلط گل ہے. میرا کسی وابی دا کوئی تعلق نہیں، لیکن گل خدا ہوئی کرو. ایک میں جملہ صاحب توجہ فرمائیو، علماء کھلوتے بھی ہو سن، سننے بھی ہو سن. ہونی ذہن چاہیے کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، دو ہی گلان اس آیت دو گلان، عبادت اور مدد. یہ گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بولو سبحان اللہ. عبادت اور مدد. تے تسی دسو کہ اگر عبادت اللہ تو سوا کسی کو نہیں ہو سکنی، کسی واسطے جائز نہیں، بولو اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت ضروری ہے یا جائز ہے؟ نہیں. ساری امت آکھے گی نہیں. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اگے یہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تیری تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اگر اللہ واسطے ایک ہی جملے دو گلاں، اگر مدد، اگر عبادت اللہ تو بغیر ہو سکتی ہے کسی دی، تو پھر مدد بھی اللہ تو سوا کسی دی ہو سکتی. دو گلاں نہ عبادت ہو سکتی ہے کہ ظاہر ہے پھر نہ مدد ہو سکتی. مدد وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. ہون جناب تسی آدھے ہو اے آنے جناب اساں آپ ناتا آکھیاں حضور علیہ السلام دی بارگاہ وچ التجا کی تھی، یا محمد بمنے بے سر و ساما مددے، قبلہ دی مددے، کعبہ ایمہ مددے. مولانا جامی اور لوگاں بھی کلام آکھیا. اے پھر لوگ پوچھتے ہیں اے تساں کیوں آکھیا؟ میں میرے اپنے شعر بھی ہے. یہ بڑیاں دے میں پڑھ رہا ہوں کافی. تے اس دا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی مدد دے کئی طریقے نے. تو دس کہ حضور دی تو موت دا قائل ہے یا حیات دا قائل ہے؟ حیات دا قائل ہے. اوے آپ دا غلام شہید نہیں مر سکتا تے آقا کس طرح مر سکتا ہے؟ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مدرس توحید و رسالت. مطلب ہے کہ حضور دا فیضان جس طرح حیات ظاہری بھی جاری آیا تے آپ اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ اٹھا کے لوگاں دی مدد فرماندے سن، عرض کر کے انہاں دیاں مشکل کشائیاں فرماندے سن، اللہ کردہ سی. اسی طرح حضور دا سلسلہ فیض اور کرم اور بایمانہ مدد جڑی ہے وہ قیامت تک جاری رہے گی.
لیکن حضور دا عمل جڑا ہے وہ یہ اس دے وچ اس تے خیر بہرحال علمی اختلاف سی، مولویاں دی گلاں سن تے انہاں دا نقطہ کچھ ہو رہا، میں کچھ اساں دی علمی بحث چلی تے او ایک گجرانوالا دے وچ کچھ گولڈے شیخ دے مدعی تے نام نہاد چمچے مرید انہوں نے یہ کہا کہ نصیر الدین صاحب نے جڑی کتاب لکھی وہ جواب نہیں انہوں نے دیتا، تینوں کتاب دا پتہ ہی کوئی نہیں، کتاب کس نو کہندے ہیں، تینوں تحریر دا پتہ نہیں، تیرا اپنا مبلغ علم کے وے، تو میرے سامنے آ کے گل تا کر پہلے، تو میرے شاگرداں کے بھی نہیں بول سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے اہل علم دیاں گلاں، اے مولانا اشرف سیالوی صاحب جانن، میں جانا، اور علماء جانن، شرف قادری صاحب ہن، محمد خان قادری صاحب ہن، اور انہاں لوگاں دیاں گلاں ہویاں، اے علمی بحثاں علمی جگہ چ بیٹھ کے اسی کران گے تبادلہ خیالات، لیکن اس دو ذاتی مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، انا دا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، اے دین دے وچ غور ہے۔ اسی طرح دے اور مسائل جڑے علماء دے وچ اختلاف ہیں انہاں نو آپس وچ بہ کے نپٹانا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دوجے ہوتے بغیر کسی شرعی عذر دے کفر دا فتویٰ نہ لایا جائے، ایک دوجے نے کافر نہ آکھو، بچو سارے مسلمان ہاں، سارے کلمہ گو ہاں۔ صوفیاء دے وچ تے مولوی دے وچ کے فرق ہے؟ صوفیاء نے ہر طبقے نو اپنے کول بٹھایا، گندیاں مندیاں نو انہاں دے اعتراض سنے، شرابیاں نو اپنے کول اجازت دیتی، انہاں دے اچھے اعمال ویکھ کے شرابیاں نے شراب پینا چھوڑ دیتی، برے کم چھوڑ دیتے، انہوں نے منہوں کچھ نہیں کہا۔ مولوی دے 24 گھنٹے بندے دے پیچھے لگتا رہتا ہے کہ تو برائیں، تو برائیں، تو برائیں، اسی چنگے، اسی چنگے، اسی چنگے۔ صوفی کہندا ہے میں پیڑا، تو چنگا، تو چنگا۔ کتنا فرق ہے؟ صوفی کہندا ہے میں پیڑا، جگ تو پیڑا ہے، میں پیڑا ہاں، تو چنگا ہے۔ میں نہیں دسیا حضرت شریف زندگی کے آکھیا یا اللہ اس دی مسکینیں دی تو فیل میرے گناہ بخش دے۔ اے فرق ہے، اس فرق نو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ سانو سمجھ عطا فرماوے تے علماء دیاں گلاں علماء وچ ہوندیاں، انہاں نو اے نہ بنایا کرو تے آخر وچ جملہ کہ میں جڑی آیت پڑھی فذکرونی اذکرکم، کہ تسی مینو یاد کرو میں تانوں یاد کرانگا۔ جنہاں لوگاں دے نال اسی تعلق رکھدے ہاں، نبی انبیاء علیہ السلام اور صوفیاء اعظام اہل بیت اور صحابہ کرام نے ساری عمر اللہ نو یاد کیتا تے اسی آج اگر ذکر انہاں دا کردے ہاں تے اے اللہ دے ارشاد دے تحت انہاں دا ذکر کردے ہاں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔